مبارک کی تاج راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے فضل سے آپ کے مرکز خالد بن ولید میں 21ویں تاج رات کو اور اسی طرح 23ویں اور 25ویں تاج رات کو جس طرح شاندار خطاب ہوئے، ہمارے علماء کرام نے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا اور آپ نے بڑے ذوق شوق سے سنا، تو میں دعوت دیتا ہوں پورے علاقے کے نوجوانوں کو، غیور مسلمانوں کو کہ اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہوئے اس مہمان مہینے کی جو آخری راتیں ہیں اس میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرکز خالد بن ولید میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ الرحمن آج جناب حضرت مولانا وکیل صحابہ، نوجوان خطیب، کتاب و سنت کی للکار آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کا جاندار، شاندار اور طریق ساز خطاب فرمائیں گے۔ میری برات جناب حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب جو کہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو تمام بھائی جو نماز تراویح سے اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ مرکز خالد بن ولید میں آئیں، اور کے بعد انشاءاللہ الرحمن مشہور و معروف شخصیت ہر سال 27ویں رات کو خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور اس کے بعد خصوصی دعا فرماتے ہیں، جناب حضرت مولانا علامہ ریاض الہی صاحب آپ فیصل آباد، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تو تمام بھائی جو ہے دروازے پر، باہر کوڑیوں پر، وہ اندر حال میں تشریف لائیں، اور ہم نے اللہ کا قرآن سنا، اس خوشی میں بھائی جو ہے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ مٹھائی کا انتظام کیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حافظ صاحب نے اللہ کا قرآن سنایا ہے، ہم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، وہ بھی بھائی اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ جن بچوں نے قرآن سنا جو ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کو انعامات بھی دینے ہیں، اور تمام بھائی اس چیز کو مد نظر بھی رکھیں، خصوصیت کے ساتھ تعاون بھی کریں تاکہ اللہ کے گھر کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا خصوصی خطاب ہوگا۔ میں اپنے شیخ قاری محمد یوسف صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی اسٹیج پر آئیں، اپنے دست مبارک سے حافظ عبدالعزیز صاحب ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اس طرح ڈاکٹر رانا محمد اشفاق صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اسی طرح حکیم عبدالمجید صاحب، سلیم بھائی، الحمدللہ حافظ عبدالعزیز صاحب نے ہمیں اللہ کا قرآن سنایا، اللہ قبول فرمائے۔ اس ہمارے بھائی کا ذوق شوق اور جذبہ ہے، پچھلے کئی برسوں سے ہمیں الحمدللہ بلا تعطل ریگولر اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، تو میں دعوت دوں گا حافظ عبدالعزیز صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر الحمدللہ حکیم عبدالمجید صاحب سے اور رانا صاحب سے یہ ہمارا مختصر جو ہے ہدیہ تحفہ قبول فرمائے۔ اللہ میرے اس بھائی کا قرآن سنانا اور یہ محنت اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ بہت بڑا انتظام، یہ آپ بھائیوں نے ہی تعاون کیا ہے، الحمدللہ پوری جماعت کی محبت ہے، اور دوسرے ہمارے خوش نصیب آپ صاحب قاری محمد یوسف صاحب کے بیٹے جو الحمدللہ اسی مرکز کے طالب علم ہیں، اسی مرکز خالد بن ولید میں انہوں نے قرآن اللہ کا یاد کیا، اور وہ گاہے گاہے اللہ کا قرآن سناتے بھی ہیں، پورا مسئلہ انہوں نے سنا ہے، اللہ کا قرآن سنا ہے۔ تو جناب حافظ محمد انس یوسف صاحب وہ تشریف لائے اور آ کر حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ میں قاری یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں اپنے دست مبارک سے، اپنے ماشاءاللہ حافظ انس یوسف صاحب، یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ حافظ صاحب کے قاری صاحب کے بیٹے ہیں، ادھر ہی انہوں نے قرآن پڑھا، ادھر ہی سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سارے بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کتاب والے بھائی ہیں ان کا ذوق شوق جذبہ بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔
جی اب انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے شاعر اسلام جناب حضرت مولانا سیام یعقوب صاحب تشریف لائیں گے. آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں گے. انشاءاللہ ذوق سے سنیں گے جی انشاءاللہ. آپ کے دلوں کو گرمائیں گے, ایمان کو تازہ کریں گے. آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے. بیدار ہو کر ذوق سے شوق سے دل جمی سے انشاءاللہ تشریف رکھیں اور آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں. ادھر آگے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندے تسی ذوق والے ہو لیکن سلام دا جواب تہاڈا بہت ڈھیلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. تسی محبت نال پیار نال سنو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. تانوں سنا لگیا تو مینوں سنا لگیا. جس بھائی کو جملہ اچھا لگے بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا تے تیرے نام وچ لجا ساریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا. اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا در مولا چھڈ دتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے. اور جس رستے تو سنت دی مہکے آوے جس رستے تو سنت دی مہکے آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے. تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے. اور لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی تو پلہ تھام لے تو صحابہ کا. آؤ بڑی محبت نہ سن دیا جانا کہ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے کرو نہ ہر موڑ مالکا. سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے کرو نہ ہر موڑ مالکا. اج میرے نال مل کے ذرا اللہ دی توحید دا ترانہ بلند کرو نا. اج مرکز خالد بن ولید اہل حدیث دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ بلند ہو جاوے نا. میرے نال مل کے جنو اللہ دی پناہ چاہی دیو بولے دوسرا تکلم نہ کرے. سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے کرو نہ ہر موڑ مالکا. تو یوں پالنا ہے تو یوں پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھٹا میں تیرے بوے وچ بہ کے لکیراں گڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے کرو نہ ہر موڑ مالکا. سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے کرو نہ ہر موڑ مالکا. توجہ میری طرف فرماؤ مسلمانوں. ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا خالق
تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے کرونا ہر موڑ مالکا سانو تیریاں بناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے کرونا ہر موڑ مالکا اور بڑی محبت والے جملے میں نبی پاک دی نعت پڑھ لگا لیکن مسلمانوں تسی بڑے سست نظر آ رہے ہو محبت کرو نا پیار نہ سنو نا کہ دن حشر دے سجدے کار کر کے دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گناہگارانو ساری امت دے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی میرے پیر نے اتھے ہاں کرنی اتھے کل نبیاں میرے آقا نو اتھے کل نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے وہ تیرے پیر نے رب نو بنا لینا اور بڑی محبت والا جملہ کہ چک چک کے دیاں اور لوگی ویکھن گے چک چک کے دیاں لوگی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو پیر میرے جڈا حمد والا جدو پیر میرے جڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے اور میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گناہگارانو اور ساڈے ورگے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا انشاءاللہ الرحمن اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے فضل سے بہت کم عمری میں اللہ کے قرآن کو لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر شان صحابہ کی للکار کو لے کر گلی گلی کونے کونے اور ملک کے اندر الحمدللہ قرآن و سنت کا للکار جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں میری مراد آپ کے سامنے الحمدللہ نوجوان خطیب وکیل صحابہ جناب حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب آج کا انشاءاللہ الرحمن جاندار شاندار اور مریض ساز خطاب فرمائیں گے تمام نوجوان بھائی اور میرے بزرگ جو اس انتظار میں ہیں کہ خطاب شروع ہوگا تو ہم مسجد میں جائیں گے وہ مرکز کے اندر تشریف لائیں
آ کر اللہ کا قرآن سنے، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹیں۔ ان کے آنے سے پہلے، معزز مہمان کے آنے سے پہلے ذرا اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! یہ میرے پیچھے والے پیارے پیارے بھائی نوجوان، ذرا انشاءاللہ آپ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن خصوصی خطاب ہوگا، ذرا نعرے کا جواب آپ بھی دیں۔ نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ، عظمت قرآن، جناب حضرت مولانا وقاص فروکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فی مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مبارک اور پررحمت مجلس قرآن کی مجلس ہے۔ نہیں آتے انشاءاللہ، میں نے پتا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک کے 30 پارے آپ کو سنائیں۔ ان کی بیس تھوڑی سی کٹ کرو۔ دعا کریں کائنات کا مالک ان کا قرآن پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا پروگرام سیالکوٹ میں تھا، لیکن مجھے میرے بھائی مکی صاحب کا حکم آیا اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رات کے اندر آپ نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، آپ نے اپنے رب کے سامنے گریہزاری کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے رب کے سامنے آنسو کیسے بہانے، آپ نے توبہ کیسے کرنی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب رحمان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک کی عظمت، شان اور مقام، رفعت اور بلندی اتنی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اگر اس رمضان المبارک کو بھی اگر عزت، شان اور مقام ملا ہے تو قرآن پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کی وجہ سے رمضان المبارک کو، اب تھوڑی جی کو کاٹ کرو بس، ٹھیک ہے، عظمت، شان اور مقام، رفعت اور بلندی بالکل بند کر دی، تھوڑی جی اور کرو۔ اے جرا گڈی ہوئے تھے وہ ڈرائیور نہ ہوئے تھے پھر ہمیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، ایک طرف پہاڑی جی ہوگی آواز، اور پتہ لگ رہے ہیں وہ خراب ہو گئے۔ ایک بیس کا ایک بٹن ہوتا ہے، انہوں کٹ کر دیو، بیس کٹ کر دیو۔
جی توجہ میری طرف رکھیے. قرآن پاک کی عظمت، شان، مقام اور رفعت اور بلندی، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کو اتنی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی عطا کی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن جیسی کتاب کائنات کے اندر دوسری آئی کوئی نہیں. قرآن جیسا کلام کائنات کے اندر دوسرا آیا کوئی نہیں. قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے. قرآن کے اندر شک کوئی نہیں. قرآن پاک کی پہلی آیت میں کائنات کے پروردگار نے سب سے بڑا فیصلہ فرما دیا. آج کسی بھی کتاب کے اندر اگر آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب کے آخر کے اندر لکھا ہوتا ہے اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے تاکہ ہم اس غلطی کو، اس کوتاہی کو ختم کر سکیں. لیکن قرآن پاک کے آخری آیت میں نہیں، قرآن پاک کے آخری صفحے کے اندر نہیں، بلکہ قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو قرآن تم پڑھنے لگے ہو، اس قرآن کو جو تم سننے لگے ہو، اس قرآن کو جو تم سمجھنے لگا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ لا ریب فیہ. اس قرآن کو تم پڑھنے لگے، اس قرآن کے اندر شک کوئی نہیں، اس کی زبر میں شک کوئی نہیں، اس کی زیر میں شک کوئی نہیں، اس کی پیش میں شک کوئی نہیں، اس کے سپاروں میں شک کوئی نہیں، اس کی صورتوں میں شک کوئی نہیں، اس کی آیات میں شک کوئی نہیں. جبریل لے کر کے آیا، شک کوئی نہیں. کائنات کے رب نے نازل کیا، شک کوئی نہیں. کائنات کے دلہا پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں. جو شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے 30 پاروں میں رائی کے برابر بھی شک کوئی نہیں. یہ جو قرآن آپ نے سنا ہے نا، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اعلان کر دیا جس کو تم سننے سمجھنے لگے ہو، پہلا فیصلہ میرا یہ سن لو کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ جو قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک ہر کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے ہر کتاب کا کہ اس کو لکھنے والا کون ہے، اس کو چھاپنے والا کون ہے، اس کو کس نے لکھا ہے اور اس کو لکھنے والے کا تعارف کیا ہے. اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک تعارف ہے. میں قرآن پاک کا تعارف قرآن کی زبان سے کروانا چاہتا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. میں نے 2 باتیں آپ سے کرنی ہے. پہلی بات میں آپ کو قرآن کی عظمت، شان اور مقام سنانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات اس رات کے حوالہ سے کہ قرآن پاک نے جو ہمیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، وہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آئیے قرآن کا تعارف سنیے. میں قرآن کا تعارف کسی مفتی کی زبان سے نہیں، قرآن کا تعارف کسی پیر کی زبان سے نہیں، قرآن کا تعارف کسی علامہ کی زبان سے نہیں، قرآن کا تعارف کسی خطیب کی زبان سے نہیں، قرآن کا تعارف کسی ادیب کی زبان سے نہیں. میں قرآن کا تعارف آپ کو قرآن پاک کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں. آئیے ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن بتا اپنا تعارف کرا، بتانا تیرا نام کیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں. اے قرآن بتا تو صحیح تیرا کام کیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اے قرآن بتا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ اور مکان کون سا ہے. قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے. اے قرآن بتا تو صحیح تیرا احترام کیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے کہ مجھے پاکیز کی حاصل کیے بغیر، مجھے وضو کیے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے. اے قرآن تیرا اکرام کیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا اکرام یہ ہے کہ مجھے جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو مجھے خاموشی کے ساتھ سماعت کیا جائے، یہ میرا اکرام ہے. اے قرآن بتا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا. قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تمام مہینوں کے سردار مہینے، تمام مہینوں کے
सरदार महीने रमजान मुबारक के महीने में नाजिल हुआ हो। ऐ कुरान बता तो सही तो किस रात में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं तमाम रातों की सरदार रात लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल हुआ हो। ऐ कुरान बता तो सही तुझे नाजिल करने वाला कौन है? कुरान जवाब देता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे तमाम जहानों के पालने वाले रब ने नाजिल किया है। ऐ कुरान बता तो सही तुझे लेकर के कौन आया है? कुरान जवाब देता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेकर के आया है। ऐ कुरान बता तो सही तू किस पर नाजिल हुआ है? कुरान जवाब देता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, मैं नबियों के इमाम, मैं पैगंबरों के पैगंबर, मैं अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया खैरुल फरा बदरुद दुजा शम्सुस सुहा ला युमकिनु सना मकीने गुर्बत गदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ हो। ऐ कुरान तेरा तारुफ इन लाहौरियों को बड़ा पसंद आया, तेरा एहतराम बड़ा पसंद आया, तेरा नाम बड़ा पसंद आया। ये सवाल करते हैं कि अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा क्या? कुरान जवाब देता है अगर मेरा एक हरफ पढ़ोगे मैं तुम्हें 10-10 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे अटक अटक के पढ़ोगे मैं 20-20 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे देख करके पढ़ोगे मैं नासरा खान कहलवा दूंगा, अगर मेरा इल्म हासिल कर लोगे मैं आलिम कुरान के तमगे दिलवा दूंगा, अगर मेरी तफसीर को समझ लोगे मैं मुफस्सिर कुरान के अलकाम दिलवा दूंगा, अगर मुझको पढ़ करके मुझ पर अमल करके जिंदगी गुजार करके आ जाओगे मैं रब के सामने तुम्हारी सिफारिश करके तुमको जन्नत का दाखिला अता करवा दूंगा। कुरान बड़ी बावफा किताब है, बोलो कुरान बड़ी, कुरान से दोस्ती लगाइए। कुरान बड़ी बावफा किताब है, कुरान बड़ी बावफा। आवाज साफ आ रही है आपको? मुझे आपको कुछ सुभान अल्लाह। कुरान बड़ी बावफा किताब है। आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनिए, आपने इरशाद फरमा दिया जब बंदा जाता है ना, जब बंदा मरता है, जब बंदे को मौत आती है और जब बंदे को जब मौत आती है उसके लिबास को उतार दिया जाता है, उसको कफन का लिबास पहना दिया जाता है, उसको गुस्ल दे करके चारपाई पर लिटा दिया जाता है और उसका जनाजा पढ़ा करके उसको मनोमट्टी के नीचे कब्र के अंदर दबा दिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब बंदा कब्र के अंदर पहुंच जाता है आ जाते हैं मुनकर नकीर आकर के सवाल करते हैं मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका, बता तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन सा है, किस दीन पर जिंदगी गुजार करके आया है। आप फरमाते हैं अगर वो बंदा मुनाफिक होगा, अगर वो बंदा रब का बागी होगा, उसको इन सवालों के जवाब नहीं आएंगे, वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, हाय मैं तो जानता ही नहीं मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है, मेरा इस्लाम दीन कौन सा है, मुझे किसी चीज का इल्म कोई नहीं। आप फरमाते हैं फिर इस इंसान के लिए जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाएगा, जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाएगा। इस इंसान के लिए कायनात के रब की तरफ से इस कब्र, ये जो कब्र है ये इस इंसान को इतने जोर से दबाएगी, इतनी जोर से दबाएगी। मेरे नबी ने अपनी उंगलियों को अपनी उंगलियों में दाखिल करके मिसाल दे करके वादे किया, इतनी जोर से दबाएगी कि इसकी दाईं पसलियां बाईं तरफ और बाईं पसलियां दाईं तरफ आकर के पिस कर करके रह जाएंगी और वो चीख मारेगा, उसकी चीख तमाम मखलूकात सुनेगी, अपने रब से तौबा करेंगी। जिन्नों और इंसानों के अलावा मेरे नबी फरमाते हैं जो अज़ाब कब्र अल्लाह ने मुझको बताया, अगर मैं मिन वहन तुम्हें बता दूं, मुझे डर है तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दो। ऐसा सख्त अज़ाब है जिसको सवालों के जवाब नहीं आएंगे, लेकिन एक खुश नसीब इंसान है आगे सवाल करने वाले
آ کر کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یہ آگے سے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پوچھو پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا رب اللہ، میرا نبی محمد رسول اللہ، میرا دین دین اسلام ہے۔ وہ فرشتے آگے سے سوال کرتے ہیں، اور میرے بھائی یہ تو بتا تو نے ان سوالوں کی تیاری کہاں سے کی ہے؟ آگے سے یہ قبر میں پڑا ہوا بول کر کے کہتا ہے میں نے اس امتحان کی تیاری، میں نے ان سوالوں کی تیاری اپنے رب کے قرآن سے کی ہے۔ میں کائنات کے پروردگار کا قرآن پڑھتا رہا۔ یہ جو قرآن شیخ صاحب نے، قاری صاحب نے آپ کو سنایا اور آپ نے سنا ہے، یہ کچھ چھوٹی نے کی ہے۔ یہ جو قرآن سے آپ کی محبت ہے یہ کچھ چھوٹی نے کی ہے۔ قرآن والوں سے محبت، یہ جو کتنا خوبصورت، اور میں جب آیا ہر شخص قاری صاحب سے مل رہا تھا، ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں کھڑے ہو کر کے ان کو سلوٹ کروں۔ کتنی بڑی عظمت والی بات ہے، قرآن پاک کے 30 پارے مصنف پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے سنائے اور آپ نے سنے۔ اس سے بڑھ کر کے اس وقت خوشی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، قرآن والوں کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جن لوگوں نے ابھی خدمت نہیں کی نا، میں ویکھیا صاحب لایا ٹوٹا کہ خدمت تسی نا ذرا ڈنڈی ماری ہے، جنہیں نہیں نہ کی تھی وہ علیحدہ قاری صاحب میں ملے، لوگ کے ملے، ٹھیک ہے کہ قاری صاحب بڑا مزہ آیا ہے۔ اچھا پھر دے سبحان اللہ ہے تھوڑی خدمت میں سبحان اللہ ماشاء۔ اچھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، خدمت صرف یہ نہیں ہے، خدمت تو سارا سال چلتی ہے نا، اہل قرآن کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ ایک شیخ بتا رہے تھے جامعہ کے اندر نا، پہلے پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بچوں کا جو حفظ کے بچے پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو بچوں کا کھانا نا ایک گھر سے نا، گاؤں سے ایک گھر سے جمع کر کے نا، تو لے کر کے اکٹھا کر کے لے کر آیا کرنا۔ تو ایک صاحب سے وہ سب بچوں کا نا کھانا جمع کر کے لے کر آیا کرنا۔ وہ حفظ کے جب طلباء ان کا کھانا آتا نا، وہ اٹھا کے لے کر آتا اپنے سر کے اوپر۔ تو حفظ طلباء جرا ہے نا وہ شرارتی بڑے ہوتے ہیں، وہ انہوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ وہ جب ویکھتے نا کہ وہ روٹی لے کے آ رہا ہے ساڈا، وہ مذاق کرتے ہوئے نا مارتے نہیں، وہ ویکھو وہ ساڈا کھوتا آ گیا، وہ ویکھو ساڈا کھوتا آ گیا، وہ ساڈا سامان لے کے نا ہمارا گدھا آ گیا، وہ دیکھو ہمارا گدھا آ رہا ہے ہمارا سامان لے۔ اس نے ایک دن سن لیا، پھر لگا بھی میں ان کا کھانا جمع کر کے لاتا ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے مذاق کرتے ہیں، مجھے گدھا کہتے ہیں۔ کہتا بھی کل میں نے کھانا نہیں لے کے آنا، یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ رات کو سویا، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حشر کا میدان ہے، سوالوں کے جواب آ رہے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال کو اس کو سونپ دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اسی اسنا کے اندر، اسی موقع پر نا یہ طلباء کی جماعت قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے نا، یہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، جنت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک حافظ قرآن وہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے او ویکھو وہ ساڈا گدھا جا رہے ہیں، او ویکھو ساڈا گدھا کس طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ حافظ قرآن آگے بڑھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گدھا تو ہمارا ہے اور جا دوسری طرف رہا، ادھر آ ہمارے ساتھ چل، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی، صبح آ کر کے کہنے لگا اوے یارو تسی مینوں اپنا گدھا ہی رکھ لو، تھوڑا گدھا ہونا بھی بڑا سوال تھا ہمیں۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھنے والے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، قرآن کے قاری، قرآن کے طالب علم کے لیے کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کے اندر ان کے لیے دعا کرتی ہیں اور یہ چونٹیاں اپنے دلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جس کے لیے تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، جب وہ اپنا ننھا سا ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ آپ کے سامعہ کے اندر بھی ماشاءاللہ مقصد کی نیت آپ طلباء 60 طلباء قرآن پڑھتے ہیں، 60 طلباء۔ میری بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے، تو ہم کوئی مشکل آ جائے نا، مصیبت آ جائے لے آ کے نا کھانا
آ کے نہ فرشتیاں نو پوایا کرو انہاں کو دعا کرایا کرو کوئی جنہ واسطے ساری کائنات دی مخلوقات دعا کردیاں نے جدو تواڈے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اللہ نے پروٹوکول دے رکھا ہے آئیے حضرات گرامی قرآن کی بڑی عظمت قرآن کی بڑی شان قرآن کا بڑا مقام ہے اور آئیے اسی قرآن پاک کے اندر سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ یہ مہینہ رب کو منانے کا مہینہ ہے آئیے دیکھئے تو صحیح نا اپنے رب کو کیسے منانا ہے دعا کیسے کرنی ہے آپ علیہ السلام کے بعد چند لوگ آئے آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ہمیں جب چیز چاہیے ہوتی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہم لات سے مانگتے عزا سے مانگتے حبل سے مانگتے فلاں بدھ سے مانگتے فلاں بدھ کے پاس جا کر کے مانگتے اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے نا اب ہم نے جب کچھ مانگنا ہو تو ہم کہاں پر جا کر کے مانگے کیسے مانگے اپنے رب سے کس انداز سے مانگے اور کہاں پر جا کر کے مانگے تو کائنات کے پروردگار نے اپنے بندوں کے سوال کا جواب خود اعلان کر دیا اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے رب سے سوال کرنا ہو ہم کہاں پر جا کر کے مانگے ان کو بتا دیجئے تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے میں نے کوئی دور محل بنایا کوئی نہیں ہے تم مجھ کو پکارو تمہاری پکار تمہاری زبان سے بعد میں جدا ہوگی میں تمہیں پہلے ادا کر دوں گا کیونکہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا رات میں پکارو گے میں سنوں گا اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا عربی میں پکارو گے میں سنوں گا پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا اردو میں پکارو گے میں سنوں گا زبان سے پکارو گے میں تب بھی سنوں گا اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو وہ دل ہی دل میں مجھے صدا لگا دے میں کسی زبان کا کسی الفاظوں کا کسی جملوں کا محتاج نہیں ہوں دل ہی دل میں مجھے صدا لگاؤ میں علیم بذات الصدور ہوں تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں اللہ سے مانگنا ہے آج کی گفتگو کے دو میسیج ایک تو قرآن کی عظمت اہل قرآن کی عظمت دوسرا میسیج یہ جو رات اللہ نے ہمیں دی ہے نا اس رات میں اپنے رب کو منانا ہے کہ ازاری کرنی اپنے رب سے توبہ کرنی ہے اللہ کو بڑا پسند ہے کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ آج بندہ بندے کو منگے نا تو بندہ ناراض ہوتا ہے یار میرا میرے نال بڑا اچھا تعلق ہے لیکن تو میرے کو ادھار نہ منگیا کر لیکن حضور فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے رب کو نہ منگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو رحیم و کریم بادشاہ ہے وہ تو سبحان اللہ وہ تو کہتے ہیں مجھے آ کر کے پکارو کائنات کے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کائنات کا پروردگار کہتا ہے اگر میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے سوال کرتا ہے مجھے اسے خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے آؤ کائنات کے لوگوں اپنے رب کو کیسے منانا ہے الادب المفرد کے اندر امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں حکومت چلتی ہے جنوں اور انسانوں پر لیکن اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی تمام بستی والوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے لے کر کے چل دیے ہیں کہ آؤ جا کر کے میدان میں جا کر کے اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام میدان کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے ایک چونٹی کو دیکھا مستلقیۃ علی ظہرہا جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی
हुई, अपनी कमर के बल लेटी हुई, वराफियतन कवाइमहा इलस्समाई, उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया हुआ अपने रब से दुआ कर रही है, अपने रब से इल्तिजा कर रही है, अपने रब को मना रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दे रखा, आपने कान लगा करके सुना ये चूंटी अपने रब से क्या कहती है, तो वो चूंटी कह रही थी अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुहुम मिन खल्किका, ऐ अल्लाह मैं भी तो तेरी मखलूकात में से एक मखलूक हूँ, मेरा दादा भी तू है, मेरा मुश्किल कुशा भी तू है, मेरा हाजत रवा भी तू है, मेरी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, मेरा गौस आज़म भी तू है, मेरा दस्तगीर भी तू है, मेरा लजपाल भी तू है, मुझे अता करने वाला भी तू है। मैं तेरी छोटी सी मखलूक हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि मुझे अता करने वाली ज़ात कायनात का शहंशाह है, कायनात का परवरदिगार है। अल्लाह मुझे बारिश की जरूरत पड़ गई है, अल्लाह कहत साली पड़ गई, अल्लाह बारिश अता कर दे। और दुआ की दुआ कमाल कर दिया, दो जुमले बोले, का इम्मा अन तुस्कियना व इम्मा अन तुहलिकना, अल्लाह या तो तू मुझे बारिश अता कर दे या तो फिर मुझे हलाक कर दे, मुझे मार दे। मैंने तेरा दर छोड़ करके किसी और के दर पर कोई नहीं जाना, मैं बारिश लेने के लिए आई हूँ, आज बारिश ले करके जाऊंगी, अल्लाह मुझे बारिश अता कर दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि छोटी सी चूंटी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया हुआ, इसका माना ये है वो चूंटी जानती थी कि मुझे अता करने वाली ज़ात अर्श पर मुस्तवी है। आज के बड़े बड़े कुब्बा और चुब्बा और दस्तार वाले मुल्ला ये नहीं जानते कि हमें अता करने वाली ज़ात अर्श पर मुस्तवी है। वो कहते हैं यहाँ से भी मांगो, लाहौर से ना मिले मुल्तान चले जाओ, मुल्तान से ना मिले कराची चले जाओ, यहाँ से ना मिले वहाँ चले जाओ। अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि क्यों अपनी छबीने में दर दर पे झुकाता है, क्यों अपना सवाल दर दर पे जाकर के मांगता है। वो कौन सा ऐसा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। जब चूंटी ने दुआ की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी, कहा इरजिओ, आओ साथियों वापिस चलते हैं, लौट चलते हैं। यार कहने लगे अल्लाह के नबी हम तो दुआ करने के लिए आए थे, अभी दुआ की कोई नहीं। कहा हमने नहीं की, किसी और ने दुआ कर दी, अगर अल्लाह कबूल करने पे आएगा इन चोटी की दुआ को भी कबूल कर लेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में वापस नहीं लौटे थे, अल्लाह ने चोटी की दुआ को कबूल करके आसमानों से बारिशों का नज़ूल कर दिया। कीड़ी दी सुन लेंदा है जिन्होंने अपने हाथ नाल बनाया ते बनावन तो बाद चार चार कसमां चतियां ने आखे वतीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ओ मेरे बंदे शीशे के खलो के देखते सही ना मैं की बना छड़े, मैं ते कमाल ही कर छड़े। सुभान अल्लाह। इधर अल्लाह मल्ला नहीं बोलता, उची आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ हजरात गिरामी कदर, अपने रब को मनाना है, अपने रब के सामने आंसू बहाने हैं। और आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ मदीना तो शरीफ। आओ जरा मदीना की सैर करके आते हैं। मेरे नबी मक्का से चले हिजरत करके मदीना आ रहे हैं। यसरब की ये वादी, ये मदीना यसरब की वादी, इसके अंदर खुशी का आलम है। हर इंसान खुश नजर आ रहा है कि आमिना के लाल आ रहे हैं, अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर आ रहे हैं, आमीना के नूरे नजर आ रहे हैं, आमीना के नूरे नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां कसीदे पढ़ रही है कि ताला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई। ओए बदर आ गया, ओए चांद आ गया, आमीना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर आ गया, नबियों का नबी आ गया, अशरफुल मखलूक
المخلوقات آ گیا، افضل الموجودات آ گیا، افضل الانبیاء آ گیا، اشرف الناس آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا، جد الحسن والحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین آ گیا، سید الساجدین آ گیا، سید الراکعین آ گیا، سید الصابرین آ گیا، سید الخاشعین آ گیا، سید السردار آ گیا، قافلہ سالار آ گیا، حبیب کردگار آ گیا، بہار کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، جمال کائنات آ گیا، فخر کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، فضل رب جلیل آ گیا، سید البراء آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مصطفیٰ آ گیا، تیرا اور میرا نبی آ گیا۔ دیکھو تو صحیح نا، اگر ہم بھی ہوتے اس رشرت کی وادی میں، اگر ہم بھی ہوتے اس مدینہ کی گلیوں میں، ذرا تخیل میں لے کر کے تو آؤ، کیسا خوشی کا عالم ہوتا۔ ہمیں اپنے نبی سے ملاقات ہوتی، ہم اپنے نبی کا مکھڑا دیکھتے، ہم اپنے نبی کے زلفیں دیکھتے۔ اس مدینہ کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ جب آپ گھر کے اندر پہنچے ہیں، حضرت ام ایوب کہتی ہیں، اے ابو ایوب، آج اللہ کے نبی ہمارے مدینہ میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اے کاش اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائے، اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن جائے، اے کاش ایسا ہو جائے ہمیں اللہ کے نبی کی میزبانی کا شرف مل جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا؟ تیری چھوٹی سی کلی، تیرا چھوٹا سا مکان، 2 کمروں کا چھوٹا سا تیرا مکان، اور وہ نبیوں کا امام، وہ نبیوں کا سردار، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر، اس کے لیے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں، وہ ان حویلیوں کو چھوڑ کر کے تیری کلی میں آئیں گے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری یہ بات کر کے مدینہ کے اندر چلے گئے، وہاں سے شور برپا ہوا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا استقبال کیا جا رہے۔ میرے نبی آگے، آمینہ کے لال آگے، بڑے بڑے سردار آنکھیں بچھا کر کے کھڑے، اللہ کے نبی ہمارے گھر آئیے نا، آپ کے لیے ہم نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں، ہماری پہیلیاں آپ کے لیے تیار ہیں۔ آپ فرماتے ہو نہیں ہو نہیں، آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، یہ میری اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اونٹنی معمور ہے، اللہ کے حکم پر چلے گی، اس کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ دعوها فإنها مأمورة، جبریل کو اللہ حکم فرمائے گا، جس جبریل جہاں پر اس اونٹنی کو بٹھا دے گا، جس کے دروازے پر یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی، میں اس کے گھر کا مہمان بنوں گا۔ چلتے چلتے سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہنچے ہیں، اور جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ام ایوب سے کہتے ہیں، ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے، کیونکہ اب فیصلہ دنیا کی عدالت سے نکل کر کے رب کائنات کی عدالت میں جا پہنچا ہے۔ حضرت ام ایوب نے جب یہ بات سنی، آپ نے مصلی بچھا لیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے اللہ مانا کہ میں غریب ہوں، مانا کہ میں مسکین ہوں، مانا کہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، اور وہ تیرا نبی نبیوں کا امام، وہ تیرا نبی نبیوں کا سردار ہے، اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے، میرے نبی کو میرے گھر کا مہمان بنا دے۔ تو خود ہی تو کہتے ہیں تو مجھ سے مانگتے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کو میرے گھر کا مہمان بنا دے۔ حضرت ام ایوب انصاری دعا کر رہی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری باہر کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ اونٹنی چلتی چلتی امینوں کے محلے سے نکل کر کے غریبوں کے محلے میں یہاں پہنچی ہے۔ آپ آواز لگاتے ہو ام ایوب اونٹنی ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے، آپ کی چیخ نکلی تو میں تیزی آ گئی، ربا اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے، میرے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ بھی سکتی ہے، اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ چشمے فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا، اونٹنی چلتی چلتی کاچی چلتی چلتی حضرت ام ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ام ایوب ابو ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، اللہ کا
लगाएं اور کائنات کے پروردگار کے سامنے التجا کریں. پتہ کوئی نہیں اگلے سال رمضان آوے اسی تسی ہوواں گے کہ نہیں ہوواں گے. پچھلے سال رمضان آیا بڑے لوگ تھے جو ہمارے قریب تھے لیکن آج نظر نہیں آتے ہیں. اگلے سال شیخ ساتھی رحمہ اللہ تعالیٰ باغ میں بیٹھے ہوئے تو ایک بلبل بڑی بے چین نظر آئی. آپ شاعر سے تخیلاتی انداز میں سوال کیا کہ کہا بلبل تجھے کیا بات ہے؟ کہنے آج بڑی پریشان نظر آتی ہے. کہنے لگی چڑیا کہنے لگی کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ آج بہار کا آخری دن ہے, خزاں آنے والی ہے. اور یہ کون سی پریشانی والی بات ہے, بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی. کہنے لگی شیخ صاحب کی بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی لیکن پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. رمضان تو اگلے سال پھر آ جائے گا, پتہ نہیں میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک ایک لمحہ غنیمت جان کر کے اپنے رب کو منائیے. کائنات کا پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پوری ہونی چاہیے. 15 منٹ جو ہوئے